السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ جہاں زیب عباسی. تو جناب آج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کافی کچھ ہوا ہے. ایک تو جو میرا خیال میں ایک طویل عرصے کے بعد درخواستیں پٹیشنیں ڈالنے کے کچھ نئے ریٹس آئے ہیں. جو مطلب آپ کاپی لے سکتے تھے تو وہ 5 روپے پہلے فیس تھی اس کی، اب وہ بڑھا کے 100 روپے کر دی گئی ہے. اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ 2025 کے رولز جو امینڈڈ رولز ہیں ان کے مطابق یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. پھر عمران خان صاحب کی آج ضمانتیں کیوں نہیں ہو سکی ہیں، سلمان صفدر کیا کہہ کر گئے ہیں، اس پر بات کریں گے. اور تیسرا، ملک ریاض کے حوالے سے جو معاملات، ان کی جو پراپرٹیز کی نیلامی کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف جو ہے وہ اپیلیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں. جو گزشتہ دنوں جسٹس نعیم مختلف خان اس بینچ میں تھے اور دیگر جج صاحبان تھے، تو اب وہ تبدیل ہو کے تو چیف جسٹس کے بینچ میں وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا. تو ان ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تو جناب عباسی صاحب، آج عمران خان صاحب کی جو ضمانتوں کا کیس تھا 2.5 منٹ سے زیادہ چلا یا کیا ہوا کیا اس میں؟ قیوم صدیقی صاحب، ایک تو آج ہم نے کورٹ روم میں خاصی گہما گہمی دیکھی. مثال کے طور پہ عمران خان منظرنامہ پیش کریں. جی، عمران خان کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور دوسری بہن غالباً نورین شاید نام ہے ان کا، وہ کورٹ روم میں موجود تھیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کچھ وکلاء کورٹ روم میں موجود تھے. جب کیس کی پروسیڈنگ ختم ہوئی تو جب ہم کورٹ سے باہر آئے اور انفیکٹ جو مرکزی دروازہ ہے سپریم کورٹ کا، جب ہم اس طرف جا رہے تھے تو ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو انٹر ہوتے ہوئے دیکھا. اچھا، وہ یعنی ہمیشہ دیر کر دیتا. ہمیشہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر تاخیر ہوئی. پچھلی مرتبہ بھی کیس ٹیک اپ ہو گیا تھا اور وہ تھے نہیں، اور پھر ایک دم سے اچانک سے بھاگتے ہوئے جی آ کے کچھ کہا. تو کیس پہلے روٹین میں جو ایڈجرمنٹس ہوتی ہیں پہلے وہ ٹیک اپ ہوتی ہیں، وہی ٹیک اپ ہوئی. اس کے بعد جب کیس پکارا گیا عمران خان کا تو اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی بھی موجود تھے روسٹرم پہ، اور سلمان صفدر بھی تھے. تو ذوالفقار نقوی صاحب نے سب سے پہلے تو یہ کہا جی کہ ہمیں نوٹس نہیں دیا گیا. تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے کہا جی کہ ہم آپ کو نوٹس دے دیتے ہیں. اس معاملے میں ایک سوال جس کے اوپر ہمیں دونوں فریقین سے معاونت درکار ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ ضمانت دیتے وقت جو کیس کے بنیادی یا مرکزی میرٹس ہیں اس کو کیسے ڈسکس کر سکتی ہے. تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ آپ کی معاونت درکار ہوگی. تو اس کے لیے پھر ہم آپ کو تاریخ بھی دے دیتے ہیں. دونوں فریقین جو ہیں وہ اس پہ تیاری کر کے آئیں. سلمان صفدر نے کہا جی ٹھیک ہے کہ میں اس معاملے پہ عدالت کو سلمان صفدر نے بالکل نہیں کہا کہ نہیں جناب بڑی مشکل سے کیس لگا ہے، پروسیکیوشن موجود ہے، آپ ہمارا کیس سن لیں اور جو ہے وہ کریں. کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا اوکے مائی لارڈ جیسا آپ کہتے ہیں. نہیں، اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی. اور یوں 19 تاریخ جو ہے 19 اگست کی تاریخ جو ہے وہ سماعت کے لیے اگلی تاریخ رکھی گئی. بہت مختصر ہیئرنگ تھی، اور پھر اس کے بعد ٹانگا پھر کچہریوں خالی آ گیا نا. خالی آیا. اچھا. اور باہر آ کے پھر کچھ شکوے شکایات بھی سلمان صفدر صاحب کی طرف سے بھی ہوئے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے آج کافی تفصیل سے بتایا کہ جب انہوں نے ایک تو یہ کہا جی کہ وکیل جو ہے وہ اپنے سارے پتے شو نہیں کرتا، لیکن میں پھر بھی کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم جب ہماری باری آئے گی تو ہم سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ عمران خان 9 مئی کے وقت ایگزیکٹ کہاں تھے. اس معاملے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا ریکارڈ کیا کہتا ہے. یعنی وہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، وہ گڈ ٹو سی یو، وہ والا معاملہ جو ہے وہ اس فیصلے کا حوالہ وہ دینے کی خواہش. یہ جب آپ گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں نا تو مجھے ہائے رافعہ کمبخت ماشاء اللہ میں نہیں لگاتے وہ بھی یاد. اور اس نے مجھے ایموجی بھی بھیجا، چپ والی، یہ والا. اچھا، چپ گیا ایسے والی. تو اس پہ جب انہوں نے یہ باتیں کہیں تو اس کے اوپر پھر میں نے سلمان صفدر صاحب سے یہ پوچھا کہ سلمان صفدر صاحب یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں یہ تو پھر کیس کے میرٹ سے متعلق ہیں، تو کیس تو ضمانت کا ہے. تو اس پہ سلمان صفدر صاحب نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے مختلف ججمنٹس بھی ہیں، اور میں یہ بات عدالت میں کہوں گا کہ بیل کے کیس میں میرٹس ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. اوکے.
اب جیسے سائفر کے کیس میں سائفر کیس میں آپ کو پتہ ہے نا وہ کافی منصور علی شاہ صاحب کا جی بیچ تھا. اور اس وقت بھی یہ بات سپریم کورٹ میں جب کیس چلا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اپیل سنی جا رہی ہے, مرکزی اپیل ہے یا ضمانت کا کیس ہے. پھر اس سے پہلے عطر من اللہ صاحب نے کافی تفصیل سے نواز شریف کے کیس میں ضمانت کا ایک ججمنٹ دے دی تھی پاناما والے میں. جی بہت لمبی چوڑی 45 صفحے کی ججمنٹ تھی نا, اس پہ ثاقب نثار صاحب نے بہت کرٹیسائز کیا تھا. ثاقب نثار سے یا شاید آصف ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے, کون لکھتا 45 صفحے کی ضمانت کے حق جی وہ جسٹس عطر صاحب کا فیصلہ ہے جی. تو یہ چیزیں قیوم صدیقی صاحب نہیں, عطر من اللہ صاحب کے اور بھی فیصلے ہیں, وہ پیکا والا جو ہے اس کے اوپر بھی وہ انکمپلیٹ ہے, اس کی بھی ڈیٹیل ججمنٹ آج تک نہیں آئی. ہاں وہ لیکن وہ پلاٹوں والے فیصلے کے خلاف تو سپریم کورٹ میں اپیل آئی تھی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے پھر کہا پھیتی کر دیا فیصلے میں کہ یہ تو ایک طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سو موٹو لے لیا. اچھا پھر کیا ہوا, کیا وہ چھوڑ رہے آپ؟ اچھا تو وہ بات انہوں نے کہی, ساتھ سلمان صفدر صاحب نے شکوہ بھی کیا. انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ ایک سڑک ہے, اس کی ایک سڑک پہ سپریم کورٹ ہے اور اس کے پار دوسری طرف پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. سپریم کورٹ کیس فکس کر رہی ہے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کیس فکس نہیں کر رہی, چھٹیاں ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. تو یہ شکوہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ مطلب سپریم کورٹ بھی کیس فکس نہ کرے اور ہائی کورٹ بھی نہ کرے؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یا تو دونوں نہ کریں یا دونوں کریں. مطلب اس طرح کی بات انہوں نے جو ہے وہ کہی. اچھا ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ علیمہ صاحبہ سے میں نے ایک سوال پوچھا. میں نے ان سے کہا کہ یہ بات پی ٹی آئی کے اندر ہو رہی ہے کہ شیر افضل مروت کو جو ہے وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں لایا جائے, تو اس پہ آپ کی کیا ویو ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا برا بھی منایا انہوں نے اس سوال کا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ تو آپ مجھ سے صرف میرے بھائی کے حوالے سے آپ بات کریں, مجھے پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں پتہ, نہ ہی میں اس کے اوپر کوئی بات کروں گی کہ یہ کون آتا ہے کون نہیں آتا. تو وہ یوں جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ سارا آپ کو مختصر ہیئرنگ کے بعد ختم ہوا. ہاں لیکن ایک صدیقی صاحب یا افریدی صاحب کا بھی جو مجھے آج کی مختصر 1.5-2.5 منٹ کی پروسیڈنگ میں مجھے سمجھ آئی کہ سپریم کورٹ ایک مرتبہ پھر اسی پرنسپل کی طرف جا رہی ہے کہ عدالتیں میرٹس کیوں ڈسکس کرتی ہیں ضمانت کے کیس میں. تو ایک مرتبہ پھر فیصلہ تو دیا جائے گا لیکن ہائی کورٹ اس فیصلوں کو فالو کرتی ہیں یا نہیں کرتی, یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی. نہیں وہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوگی تو وہ ججمنٹ تو فالو کرنے 3 ممبر بینچ بھی ہے. اب دیکھتے ہیں, ابھی تو بہت انیشل سٹیجز کے اوپر ہے نا. ابھی نہیں سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے لاگو نہیں ہوتے, یہ بات میں کیوں ادروائز وہ فیصلے تبدیل نہ کر سکیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ویو تو ان کا یہی ہے نا کہ بھئی اگر ٹرائل ہو رہا ہے تو ٹرائل کنکلوڈ کریں, بیل بعد میں کیا ایگزٹ بری ہو یا وہ ہو. تو اینی وے انہی کی ججمنٹ بھی ہے. تو آج ملک ریاض صاحب کا جو مقدمہ تھا اس میں کیا ہوا؟ ملک ریاض صاحب کے مقدمے میں وہ جو پچھلی سماعت تھی اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ ریفرنسز کیا ہیں وہ داخل کریں, اور پھر مرکزی نقطہ یہ تھا کہ مرکزی فیصلہ ہوئے بغیر نیلامی کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ جسٹس نعیم افغان صاحب کے آبزرویشنز تھی. تو نعیم اختر افغان صاحب اویلیبل نہیں ہیں, کیا ہوا بینچ کا؟ اس پہ اب کون سا بینچ سماعت کرے؟ گزشتہ ہیئرنگ جو اس کی پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی اس پہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا. اس بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے. اس 3 رکنی بینچ میں موجود جسٹس نعیم اختر افغان نے جہاں پہ ریفرنسز کی کاپیز منگوائی تھیں کہ ہمیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایگزیکٹ اسکینڈل کیا ہے, وہیں پہ انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے تھے. اور وہ سوالات میرے خیال میں تو قانونی نقطہ نظر سے خاصے اہم ہیں کہ پلی بارگین اگر ایک ایکیوز کا یہ موقف ہے کہ یہ دباؤ میں آ کے کیا گیا تو وہ رائٹلی یا رانگلی ان کا موقف ٹھیک ہے یا غلط ہے, وہ بھی ایک فورم کے اوپر پینڈنگ ہے. تو جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا اس وقت تک نیلامی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اچھا جب یہ ہوا تو پھر اس کے بعد آرڈر میں جب ایک چیز لکھوائی گئی کہ آئندہ سماعت 3 رکنی بینچ میں دستیاب بینچ کے سامنے کیس فکس کیا جائے, اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہ وہ از ناٹ اویلیبل تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی چیز مجھے اس وقت لگی کہ جب نیلامی روکنے کے حوالے سے اسٹے بھی نہیں دیا گیا تو اس سے یہ چیز تو بہرحال واضح ہو گئی تھی کہ اس کیس کو پارٹ ایڈ تو نہیں کہا جا سکتا,
کیونکہ کوئی اسٹے آرڈر کوئی انٹرم آرڈر اگر دیا جاتا کورٹ کی طرف سے تو بات سمجھ آتی یا کوئی چیز نہیں ایون اسٹے آرڈر کر کے بھی دوسرے بینچ کو بھیجا جا سکتا ہے, وہ کوئی وہ کمپلشن تو نہیں. وہ بہرحال کسی بھی قسم کا اس طرح کا آرڈر نہیں تھا. تو اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا بینچ یہاں پہ ہے, جسٹس نعیم اختر تو یہ افغان کون صاحب کون کا سے bench جو ہے. ریفرنسز ہیں اس میں؟ یہ قیوم صدیقی صاحب جو ریفرنسز ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر تو جعلی بینک اکاؤنٹس کے ہی ہیں, اور یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں, اور وہ HRC باقاعدہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے کوئی لمبا چوڑا 39,000 پتہ نہیں یا 3900 پتہ نہیں کتنا, اور یہ ایک جگہ پہ جی, اور یہ ایک جگہ کے اوپر میں پڑھ بھی رہا تھا جو ڈیٹیل میں کہ ایک جگہ پہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس کا کمپلیننٹ کون ہے, تو کہا گیا جی کہ یہ کیس سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سے انیشیٹ ہوا, اور پھر یہ وہی کیس ہے جو جعلی بینک اکاؤنٹس کی ہم نے دیکھا کہ GIT بنی اور آپ کو سپریم پتہ ہے کورٹ یہ نگرانی کرتی اس رہی. وقت یہ دو کیس بڑے پیرلل چل رہے تھے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا عباسی صاحب, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت میں ایک ایمنسٹی اسکیم انٹروڈیوس کی گئی تھی, جس کے اندر علیمہ خان جو ہیں ان کی پراپرٹیز بھی تھی, اور ان کو جو ہے ان کو تو کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹیکس جمع کرائیں, اور جو سلمان اکرم راجہ ان کی طرف سے پیش ہو رہے تھے. جبکہ اسی طرح کے ایک اور مقدمے کے اندر جو ایک عام آدمی تھا اس کو جیل بھیج دیا تھا. تو انہی دنوں میں جب یہ منی لانڈرنگ کا اور یہ مبینہ الزامات کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب نے نوٹس لیا تھا, اور میمن صاحب ہوتے تھے بشیر میمن DGFIA, ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے بینچ کے اندر, چیمبر میں سر, چیمبر کے اندر. ایگزیکٹلی. اور اسی میٹنگ کا ایک آج کو ایک آپ کو ایک بڑی قصہ سناؤں میں. اچھا, ہاں بڑی دلچسپ بات ہے وہ. آپ کو پتہ ہے کہ انہی دنوں میں عمران خان صاحب کا صادق اور امین والا مقدمہ بھی لگا ہوا تھا. جی 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 جی, اور اس میں وہ کوئی میرے خیال میں درجنوں مرتبہ اپنا موقف منی ٹریل کے حوالے سے عمران خان کے وکیل نعیم بخاری صاحب تبدیل کر چکے تھے. وہ باقاعدہ ریکارڈ کے اوپر درخواستیں موجود ہیں, بند بینکوں کی رسیدیں اور وہ بند بینکوں کی رسیدیں. تو اس دوران میں جو ہے ایک کال آئی مبینہ طور کے اوپر, جو ہمارے سورسز کہتے ہیں ثاقب نثار صاحب کو, اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی. اور ان دنوں میں یہی بات ہوئی تھی کہ وہ جو ٹریل بن نہیں رہی تھی نا, اور فرگوسن کے یہ شبر زیدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے آج کل تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بشرا بی بی اور ریحام خان سے شادی والا جو ان کا کلپ بڑا وائرل ہوا ہوا ہے, تو اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے. اور ایک اور ذریعے نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ جناب جب یہ فون کے اوپر یہ چیمبر کے اندر فون آیا, اس فون کے اوپر گفتگو یہ ہوتی رہی کہ جناب آپ رسیدیں بھیجیں, ایکسیپٹ تو میں نہیں کرنی ہے نا. اب وہ دوسری سائڈ سے کون تھا جس کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, اور یہ کہ وہ مقدمہ جس کے اندر ثاقب اور صادق اور امین ڈکلیئر کیا, اس میں بیک ڈور کیا کچھ ہو رہا تھا. تو یہ جو ہے نا اس وقت یہ منی لانڈرنگ کے بہت سارے وہاں پہ لوگ موجود تھے, اور ون آف دیم ٹولڈ می. تو میں نے کہا آج آپ کے ساتھ آپ نے یہ کیا شیئر, تو اس کے اوپر آپ کے ساتھ ماضی کے پردے سے بھی پردہ اٹھایا جائے. اسے یہ کہتے ہیں بیک ڈور انصاف کی فراہمی. ہاں, بیک ڈور ڈپلومیسی تو سنا تھا. تو بہرحال اور پھر اس کے بعد ہوا وہ بند بینکوں کی رسیدیں آئیں, اور ان رسیدوں کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, تو جس پہ بھی پوچھا گیا جی بینک بند ہے. لیکن اپنے شبر زیدی صاحب, اور سنا اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. تو بہرحال پھر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ہوا, اب کل جو ہے وہ ملک ریاض کے حوالے سے بحریہ والا جو کیس ہے, یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس محمد شفیع صدیقی پر مشتمل 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا. لیکن قیوم صدیقی صاحب جو بحریہ کا ماضی میں جو رہا ہے, جو ان کا کریکٹر رہا یا جو ان کے اقدامات رہے, جیسے سرکاری زمینوں پہ قبضے کرنا, جنگلات کی زمینوں پہ قبضے کرنا, عدالتی فیصلوں میں ہم نے اور ساری ڈسکشن جو ہم نے دیکھی. لیکن اس کے باوجود جو موجودہ معاملہ ہے, میری رائے ہے, آپ شاید اسے اتفاق کریں یا نہ کریں, میرے خیال میں پراپر قانونی تقاضے پورے یہاں پہ نہیں کیے جا رہے. ہاں صحیح ہے, ظاہر ہے یہ تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی نا. اس میں اگر پورا لیگل پروسیس نہ ہوا تو پھر وہ بولی جو ہے اس کا بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, اور پھر ظاہر مقدمہ کہاں تک جاتا ہے اور کدھر نہیں جاتا. تو اب آ جائیے تیسری بات,
تو یہ اپنا ملک ریاض والا کس دن لگا ہوا ہے؟ جی کل لگا ہوا ہے نا، کل کے لیے لگا ہوا ہے. گو کہ کل چیف جسٹس کے بینچ میں مرکہ حق کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک بہت اہم تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ چھٹیاں دی گئی ہیں، لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ لیول کے اوپر یہ باقاعدہ کلیریفیکیشن جاری ہوئی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کیسز کھلی رہیں گی اور وہ کیسز جو ہیں وہ روٹین کے مطابق سنے جائیں گے. بالکل جناب، مارکہ حق کے حوالے سے اور اس مرتبہ واقعتاً اسلام آباد کے اندر بڑی تیاری ہے جناب. جی جو ہے بڑی روڈز جو ہیں وہ سجی ہوئی ہیں. یہ ابھی ہمارے پیچھے جو شرائع دستور آپ کو نظر آ رہی ہے پوری جگمگ کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کو یہ کامیابیاں مزید عطا کرے اور نصیب فرمائے. تو عابد زبیری صاحب کی طرف سے وہ ججز کے کیس کے اندر سینئرٹی والا معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا، جس میں تبادلے کا کہا گیا تھا کہ بالکل آئینی تبادلہ ہے اور سینئرٹی صدر مملکت طے کریں، تو اس کے اوپر ریویو کا سلسلہ جاری ہے. اور عابد زبیری صاحب نے اب اس کے اوپر ریویو نہیں ہے، انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ داخل کر دی ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو یہ جو 2025 کے اندر بہت سارے جو فیسیں تبدیل ہوئی ہیں، مطلب کانسٹیٹیوشن پٹیشن داخل کریں گے تو وہ اس کی فیس اب کتنی ہوگی، سی پی ایل اے کی کیا ہوگی، اور باقی جو فکسچرز ہیں انیکسچرز جو لگیں گے اس کی کیا فیس ہوگی پر انیکسچر. یونیورسٹی صاحب یہ میں نے ڈیٹا ذرا نکال لیا ہے کیونکہ جو طے ہوا ہے اس میں ہوا یہ ہے جی کہ جو نیا فیس چارٹ جو ہے وہ 6 اگست 2025 سے نافذ العمل ہے، اور سی پی ایل اے یا سول اپیل کی فیس جو ہے وہ 2500 روپے مقرر کی گئی ہے. ٹھیک. کانسٹیٹیوشن پٹیشن کی جو فیس ہے وہ 2500 روپے ہے. ٹھیک. سول ریویو کی فیس جو ہے یہ 1250 روپے ہے. ٹھیک. انٹرا کورٹ اپیل یعنی آئی سی اے کی فیس 5000 روپے ہے. اوکے. پاور آف اٹارنی فیس 500 روپے مقرر ہے. کیویٹ فیس 500 روپے کیویٹ. جی. پھر اس کے ساتھ کنسائز اسٹیٹمنٹ کی فیس 500 روپے ہے. انٹر رسپانس کی فیس 100 روپے ہے. حلف نامہ یعنی ایفیڈیوٹ کی فیس جو ہے وہ 500 روپے ہے. اپلیکیشن فیس 100 روپے ہے، اور انیکسچر جو ہے اس کی فیس 100 روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. فی انیکسچر مطلب کوئی بھی اگر آپ پٹیشن کے ساتھ انیکسچرز لگاتے ہیں تو وہ 100 روپے کا ایک ہوگا. اگر 1000 انیکسچر ہیں تو پھر کل کتنے پہنچ گئی؟ 10,000 تھے. تو اب یہ دیکھیں گے، پوچھیں گے کسی وکیل صاحب سے کہ ایک عام پٹیشن جو داخل کی جاتی تھی اس وقت کتنا سپریم کورٹ میں خرچہ ہوتا تھا، اور اب ان ریوائز ڈاکومنٹیشن اور اس سارے کے اوپر اب ایک پٹیشن جب سپریم کورٹ میں آئے گی تو اس پر کتنا خرچہ ہوگا. تو جناب بہت دلچسپ معاملات جو آج کے تھے وہ ہم نے آپ تک پہنچائے. آج طیب بلوچ جو ہیں وہ کسی مصروفیت کی بنا پر AQS لائیو سے غائب ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی نکل گئے تھے. میں اصل میں لیٹ ہو گیا تھا، سموسے کھانے گیا تھا. اپنا کمنٹ کیجیے گا. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے